ولعن اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی نادی علی مظہر العجائب تجدہ عن اللہ کف النوائب کل ہم و غم سی جلی بعلی جن بعلی جن بعلی جن بعلی صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ دعا ہے کہ پروردگار عالم جبانیان کی محنت کوشش کاوش انتظام انصرام یہ فرش عزا بارگاہ رسدے میں قبول و منظور فرمائے میرے مالک جتنے عزاداران مظلوم کربلا اس بزم مقدس میں جہاں جہاں سے بھی چال کے تشریف فرما ہے اس صفِ عذاب پہ میرے مالک ان کی نیک حاجات کو پوری فرما میرے مالک جتنے ہاتھ بلند ہیں صفِ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی دامن نہ جائے میرے مالک جتنی مائیں بہنیں بے اولاد ہیں انہیں اولاد رینا عطا فرما میرے مالک جتنے بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما جتنے بے زار ہیں انہیں زار عطا فرما جتنے بے بار ہیں انہیں بار عطا فرما میرے مالک بھگ کے چہار معصومین علیہم السلام ہمارے پردے والے وارث کا جلد از جلد ظہور فرما درود بلند آواز میں تلاوت فرما صلی علی محمد ہر بندہ اپنی زندگی کی کسی نہ کسی دکھ میں کسی نہ کسی سکھ میں کسی نہ کسی سفر میں کسی نہ کسی حاضر میں کسی نہ کسی رنج میں کسی نہ کسی کنج میں کسی نہ کسی گھر میں کسی نہ کسی بھار میں محمد و اہل بیت محمد محمد و اہل بیت محمد کا مقروض ہے جو خود کو محمد اہل بیت محمد کا مقروض سمجھتا ہے قرض سمجھ کر نہیں فرض سمجھ کر احسان سمجھ کر نہیں ایمان سمجھ کر بلند صلوات تلاوت فرمائے اللہم صلی علی محمد وآلہ سامنے وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے تو میں نے مصائب بھی پڑھنا ہے ذرا ایک بآواز بلند صلوات اتنی تلاوت فرمائیں کہ سارے باآواز بھی ہو جائیں اور ماحول بھی بن جائے ذرا اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد سر سے ردا اتار کہا میں یتیم ہوں ہائے 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 تمہارے بس میں ہے آنسو سیدہ کی خیرات ہے ہائے تمہارے بس میں ہے اور آج کا دن مصائب کا محتاج نہیں ہے اپنے ذہن میں صرف کربلا کا ایک لمحے کے لیے منظر سماؤ تمہاری بے ساختہ ہائے نکلے گی سر سے ردا اتار کہا میں یتیم ہوں پھر ہو کے اشک بار کہا میں یتیم ہوں سر سے ردا اتار کہا میں یتیم ہوں پھر ہو کے اشک بار کہا میں یتیم ہوں کرب و بلا میں زین سے عباس جب گرا زینب نے پہلی بار کہا میں یتیم ہوں زینب نے پہلی بار کہا میں یتیم ہوں بس امام سجاد نے مجلس کروائی ذاکر سے کہا ہمارے عباس کے مصائب پڑھ ذاکر نے بادشاہ عباس کی مجلس پڑھنا شروع کی یا اس نے اپنی مجلس میں 9 دفعہ بادشاہ عباس کا نام لیا 9 دفعہ اٹھ کے کھڑا ہوا سجاد 9 دفعہ میرے مولا بیٹھے مجلس ختم ہوئی مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ذاکر نے کہا مولا کوئی خطا ہو گئی تھی تو معاف کرنا میں مصائب پڑھ رہا تھا جب نام عباس کا آتا تھا آپ اٹھ جاتے تھے مولا معاف کر دینا اگر کوئی غلطی ہو مولا وجہ کیا تھی سجاد رو کے کہتے ہیں احسان ہی بڑے ہیں غازی کے ہم پہ احسان ہی بڑے ہیں اس نے کہا مولا احسان ہی بڑے ہیں کوئی ایک بتا دیں سجاد تڑپ کے کہتے ہیں اس سے بڑا احسان کیا ہو جب تک غازی زندہ رہا ہمارے پردے محفوظ رہے کسی نے میری پھوپھی زینب کی چادر کی طرف نگاہ نہیں دوڑائی جب تک ہمارا غازی زندہ رہا بس 10 محرم کا دن بادشاہ عباس خیمے میں تشریف لے کے آئے یا فضل کی ماں سامان سفر باندھ کے مٹی پہ بیٹھی ہوئی ہے عباس نے دیکھا کہ فضل کی ماں کہاں تیاری بی بی تڑپ کے کہتی ہے نجف جانا چاہتی ہوں جب کہا نجف جانا چاہتی ہوں عباس نے کہا فضل کی ماں زینب پہ مشکل وقت اور تو نجف کی بات کر رہی ہے علی کی بیٹیوں پہ مشکل وقت ہے اور تو نجف جانے کی تیاری کر رہی ہے بی بی نے کہا کیا کروں میں کنیز ہوں
مولا سکینہ ہر خیمے میں 2 دفعہ گئی ہے، میرے خیمے میں 14 دفعہ آئی ہے۔ 2 دفعہ ہر مستور کے خیمے میں، 14 دفعہ میرے پاس۔ مولا جب بھی میرے خیمے میں سکینہ آتی تھی نا، میں کبھی سر قرآن پڑھنا شروع کر دیتی، کبھی میں دعا مانگنا شروع کر دیتی۔ مولا جب آخری دفعہ آئی ہے نا سکینہ، ایک قدم اٹھاتی تھی دوسرا رکھتی تھی، پہلا رکھتی تھی دوسرا اٹھاتی تھی۔ مولا جب تھک گئی نا حسین کی بیٹی، رو کے کہتی ہے کوئی مجھ جیسی غریب نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ مولا بس یہ باتیں ہو رہی تھی یا سکینہ آ گئی بادشاہ عباس کے خیمے میں، تڑپ کے کہتی ہے چچا عباس میرا اصغر پیاسا ہے۔ سکینہ کی طرف دیکھ کے عباس نے کہا سکینہ کیا کروں، تیرا بابا اجازت نہیں دیتا، تیری پیاس مجھ سے برداشت نہیں، اصغر کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، کیا کروں، اجازت مانگتا ہوں اجازت نہیں دیتا تیرا بابا۔ کہا چچا تیاری تو کر، اجازت کی ضمانت میں دیتی ہوں۔ عباس نے سر پہ خود رکھنا شروع کیا، مولا نے سر پہ خود رکھا، تن پہ زرہ سجائی، میرے مولا نے پورا فوجی سامان اپنے بدن پہ سجا لیا۔ یا عباس نے مشق کی طرف ہاتھ بڑھانا شروع کیے، یا عباس کے ہاتھ مشق تک آنے تھے، سکینہ نے پہلے رکھ دیے۔ کہا چاچا مشق میں پہناؤں گی، مشق میں پہناؤں گی۔ کہا سکینہ تیرا قد چھوٹا ہے میرا قد بڑا ہے۔ عباس نے جھکنا شروع کیا، عباس نے جھکنا شروع کیا، جھکتے 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 باوفا اتنا جھکا کہ سکینہ کے قدموں پہ ہاتھ لگ گئے۔ حسین نے تڑپ کے کہا غازی تیری وفاؤں کو سلام، میں وعدہ کرتا ہوں آج جو ہاتھ جھکے ہیں کٹنے کے بعد جھکنے نہیں دوں گا، آج جو ہاتھ جھکے ہیں کٹنے کے بعد جھکنے نہیں دوں گا۔ اجرکم من اللہ۔ بس غازی کہاں کی تیاری؟ مولا میدان جا رہا ہوں، مولا میدان جا رہا ہوں، اجازت۔ حسین کہتے ہیں غازی تیری اجازت میرے پاس نہیں، مولا کس کے پاس ہے؟ جب کہا نا مولا کس کے پاس ہے میری اجازت؟ حسین رو کے کہتے ہیں غازی تیری اجازت زینب کے پاس ہے، جو مدینے سے کربلا تک ہر بی بی سے یہی کہتی رہی ہے بی بیو میں تمہارے پردے کی ضامن ہوں، تمہارے پردے کی ضامن میں ہوں، میرا غازی ابھی زندہ ہے۔ بس میں نے جو روایت پڑھی ہے یہی ہے کہ 17 قدم دور تھا عالیہ کا خیمہ، یا وفا کے پروردگار نے جھکنا شروع کیا، رکوع کی حالت میں چل کے جا رہا تھا عباس زینب کے خیمے کی طرف، یا دروازے پہ عالیہ آ گئی، آگے کہتی ہے غازی زندگی میں پہلی دفعہ میرے دروازے پہ آ رہا ہے، گھوڑے پہ آ، میں دیکھوں جب میرا بابا گھوڑے کی زین پہ آتا تھا کیسا لگتا تھا۔ بس آخری جملہ میرے بات پڑھنے والے تشریف فرما ہے، بس اجازت ملی بادشاہ عباس کو، تیاری مکمل ہوئی، غازی کے بدن پہ زرہ سجی ہوئی، سر پہ خود رکھا ہوا، ہاتھ میں تلوار، سامنے آئے حسین بادشاہ۔ کہا غازی کہاں جا رہا ہے؟ مولا پانی لینے کے لیے، آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، ہائے بلند کرنا، مولا پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ غازی پانی لینے کے لیے جا رہا ہے؟ جی مولا۔ سر سے خود اتار دے۔ غازی نے خود اتارا۔ غازی پانی لینے کے لیے جا رہا ہے؟ جی مولا۔ تن سے زرہ اتار، زرہ اتاری۔ کہا غازی کہاں جا رہا ہے؟ مولا پانی لینے کے لیے۔ غازی تلوار بھی رکھ دے۔ جب تلوار کا نام آیا عباس تڑپا، کہتا ہے زہرا کے بیٹے کئی حملے کی اجازت دے، انہوں نے تیرا اکبر مارا، انہوں نے اون و محمد مارے، انہوں نے ہمارے قاسم کے ٹکڑے کیے، ایک حملے کی اجازت دے۔ حسین کہتا ہے غازی جتنا لڑنا ہے تلوار لے جا، جتنا جی چاہتا ہے شامیوں کو مار، مگر سوچ کے مارنا، اب تو مارے
مارے گا، شام کو یہ میری بہنوں کو ماریں گے، کبھی زینب کے سر پہ تازیانہ، کبھی سکینہ کے رخساروں پہ تماچ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔